پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ انڈس موٹر کمپنی نے 5.1 ارب روپے کی ایک زبردست سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، اور یہ ایک ایسا قدم ہے جو شاید انڈسٹری کا پورا نقشہ ہی بدل دے۔ تو آج ہم اسی منصوبے کو تفصیل سے دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا ہماری معیشت اور گاڑیوں کی مارکیٹ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی بڑے منصوبے کی کہانی اعداد و شمار سے ہی شروع ہوتی ہے، اور اس کہانی کا جو مرکزی حصہ ہے وہ واقعی بہت بڑا ہے۔ 5.1 ارب روپے، جی ہاں، اتنی بڑی رقم انڈس موٹر کمپنی اپنے نئے پروجیکٹ میں لگا رہی ہے۔ یہ صرف ایک بڑی سرمایہ کاری نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ پوری انڈسٹری کے مستقبل پر لگایا گیا ایک بہت بڑا داؤ ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال، آخر یہ اربوں روپے خرچ کہاں کیے جا رہے ہیں؟ مطلب اتنی بڑی رقم لگانے کے پیچھے کمپنی کی اصل حکمت عملی کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ایک لفظ میں چھپا ہے، اور وہ ہے لوکلائزیشن، یعنی گاڑیوں کے زیادہ سے زیادہ پرزے اور حصے باہر سے منگوانے کے بجائے پاکستان میں ہی تیار کرنا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کمپنی خود اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کمپنی کا اپنا بیان ہے جو انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو دیا۔ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان کا مقصد ہے مقامی طور پر بننے والی گاڑیوں کے پرزوں اور اجزاء کی لوکلائزیشن کو بتدریج بڑھانا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو وہ اب باہر سے پرزے منگوانے پر اپنا انحصار کم سے کم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف کمپنی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ پورے ملک کو ہونے والا ہے۔ سوچیں ذرا، جب باہر سے چیزیں کم آئیں گی تو ملک کا قیمتی زر مبادلہ بچے گا، مقامی سطح پر جو چھوٹی صنعتیں پرزے بناتی ہیں انہیں کام ملے گا، اور سب سے بڑھ کر ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے 5.1 ارب روپے کی سرمایہ کاری کوئی راتوں رات تو نہیں ہو سکتی نا، تو کمپنی نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ایک بالکل واضح ٹائم لائن بنائی ہے جو اگلے چند سالوں تک چلے گی۔ تو اس پورے منصوبے کو 2 مراحلوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا اور جو سب سے بڑا حصہ ہے 4.1 ارب روپے کا، وہ 2026 کے آخر تک مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد مزید 1 ارب روپے کی سرمایہ کاری 2027 کے آخر تک کی جائے گی، جس کے ساتھ ہی یہ پورا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے کے لیے صرف ایک اچھا منصوبہ ہی نہیں چاہیے، بلکہ ایک مضبوط مالی بنیاد بھی چاہیے۔ آخر کمپنی کے پاس یہ پیسہ کہاں سے رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان کے حالیہ مالیاتی نتائج میں ملتا ہے۔ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مالی سال کے پہلے 9 مہینوں کے نتائج کیا کہانی سناتے ہیں، اور کیوں کمپنی اس بڑے منصوبے کے لیے اتنی پر اعتماد نظر آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیں، صرف ایک سال کے اندر کمپنی کا ٹیکس کے بعد منافع 16.5 ارب سے سیدھا 19.4 ارب پر پہنچ گیا۔ منافع میں یہ تقریباً 3 ارب روپے کا اضافہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو انہیں اتنی بڑی سرمایہ کاری کرنے کا حوصلہ دے رہی ہے۔ اور جب کمپنی اتنا اچھا منافع کماتی ہے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ وہ اپنے سرمایہ کاروں کو بھی پہنچاتی ہے۔ اسی منافع کی بنیاد پر کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے 51 روپے فی شیئر کے ایک شاندار ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا، جو کمپنی کی مالی صحت کا ایک اور بڑا ثبوت ہے۔ تو اتنے اچھے مالیاتی نتائج اور اربوں روپے کے منصوبے کے بعد انڈس موٹر کمپنی کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ کیا آگے کا راستہ بالکل صاف ہے؟ دیکھیں، ملک میں چیلنجز تو ہیں، مہنگائی بھی ہے، اور گاڑیوں کے لیے فنانسنگ بھی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کمپنی کا آؤٹ لک بہت مثبت ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان میں بنی گاڑیوں کی مانگ برقرار رہے گی، اور یہی ان کے اعتماد کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا لوکلائزیشن پر لگایا گیا یہ اربوں روپے کا داؤ پاکستان کی آٹو انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ کیا یہ وہ قدم ہے جو پاکستان کو گاڑیاں بنانے میں واقعی خود کفیل کر دے گا؟ اس کا جواب تو خیر وقت ہی دے گا، لیکن یہ آغاز یقینی طور پر بہت دلچسپ ہے۔